دیوبندی لوگ ہیں، اگر ان سے ہم پوچھیں کہ آپ دیوبندی کیوں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو دیوبندی۔ بریلویوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو بریلوی۔ اسی طرح ہر فرقے کے انسان اسی فرقے پر چل پڑتا ہے جس میں اس کا باپ دادا ہوتا ہے۔ تو ہدایت کی تلاش نہیں ہے، اسلام کی تلاش نہیں ہے۔ اب جو بندہ ساری زندگی کے اندر، جس بندے نے اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں سیکھا، اس کا اگر یہ ذہن ہو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا بیٹا 10 بچوں کو میرے گھر میں لائے گا اور قرآن خوانی کروائے گا تو مجھے ثواب مل جائے گا، یہ پھر اس کا دھوکہ ہے۔ یہ تو دین اسلام کے ساتھ مذاق ہے کہ تو ساری زندگی مسجد میں بھٹکے بھی نہ، کبھی اللہ کا تو نے سجدہ بھی نہ کیا ہو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت تجھے عطا کر دے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق ہے نا۔ تو اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ اس دنیا میں ہر انسان کو پھل وہی ملتا ہے جس کو اس نے بویا ہے۔ آج اگر کیکر کا بیج اس نے بویا ہے تو کل اس کو کانٹے لگیں گے۔ یوں نہیں ہے کہ کیکر کے اوپر اس کو جو ہے مالٹے مل جائیں، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ تو آج اگر کوئی انسان کی کیا بات ہے، میں اپنے معاشرے کی اگر بات کروں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے؟ ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان کا نام ابو بکر نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ابو ایوب انصاری کا نام آتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، دین اسلام کے لیے کوشش ہی نہیں۔ کوشش تو دور کی بات ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ مسجد میں آ جائے صحیح تو پھر وہ کوئی شرارت کر دے تو سارے یہ بڑے لوگ اس کی طرف اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں کہ اگلی مرتبہ وہ مسجد میں نہیں آتا۔ محبتیں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے کے لیے پیار ختم ہو گیا، دین اسلام کو حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ تو ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ خود چل کے ہمارے پاس آئے کہ مجھے قبول کر لے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا۔ قرآن نے بھی ہدایت کو پانے کا ایک کلیہ بتایا ہے، وہ یہی ہے کہ میں ینیب، جو بندہ ہدایت کو تلاش کرتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے، تلاش کیے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سچے مسلمان بن گئے ہیں تو پھر یہ ہمارے اپنی ذہن کا دھوکہ ہے۔ تلاش کیے بغیر، جستجو کیے بغیر کوئی چیز بھی اس دنیا میں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو جو اپنے ساتھ لگایا وہ محبت بانٹ کے لگایا۔ آپ اگر صحابہ کی مجلس کا جائزہ لیں تو دیکھیں، اسی مجلس کے اندر عرب کے تاجروں کا سردار حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی تشریف فرمائے۔ اسی مجلس کے اندر حضرت بلال حبشی جو کہ غلام تھے، حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد کیا۔ جب آزاد خریدا اور آزاد کیا تو وہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس کے مالک، وہ اس کو مار رہا تھا کہ تم مسلمان کیوں ہیں؟ حضرت ابو بکر اس کے پاس گئے، اس کو پیسے دیے، کہا کہ یہ غلام آج کے بعد میرا ہے۔ تو یوں ہاتھ بڑھایا حضرت ابو بکر نے، حضرت بلال جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کہا بلال اٹھ سکتے ہو، اٹھنے کی طاقت ہے؟ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے ابو بکر میری کمر کو اس نے کولوں کے ساتھ اس میں گڑھے بنا دی ہے، میں اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو اسی مجلس کے اندر بلال بھی ہیں، اسی مجلس کے اندر حضرت عمر بھی ہیں۔ جتنا حق بات کرنے کا حضرت عمر کو ہے اتنا ہی حق حضرت بلال کو ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت بلال کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ دیا۔ نبی اسلام غصے ہو گئے،
فرمایا عمر جس مٹی کا تو بنا ہے بلال بھی اسی مٹی کا بنا ہے، معافی مانگ۔ حضرت عمر نے حضرت بلال سے معافی مانگی۔ تو جو صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لگے تھے وہ صرف محبت کی وجہ سے۔ دوسری چیز جستجو، ہدایت کی جستجو، ہدایت کی تلاش تھی ان کے اندر۔ وہ اللہ کے پیغمبر سے ایک منٹ کے لیے بھی جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر اگر آپ ان صحابہ پر پوری دنیا کا مال بھی خرچ دیتے پھر بھی یہ آپ کے ساتھ یوں مانوس نہ ہوتے، آپ کے ساتھ محبت نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن رب العالمین نے ان کے دلوں میں قرآن کی وجہ سے محبت ڈال دی ہے، اسی وجہ سے یہ ہر وقت تیرے ساتھ رہتے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے نہیں۔ میرے دوستو اس دنیا میں محبت ختم ہو گئی، دوستیاں ختم ہو گئیں، سلامتیاں ختم ہو گئیں، یہاں پر کفر اور فتوے، کفر و شرک کے فتوے لگانے والے بہت ہیں، محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے والا بندہ نہیں بچا، بچوں کے ساتھ پیار نہیں، بڑوں کا احترام نہیں، ساتھ گزرتے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرتے، ساتھ گزرتے ہوئے بندے کو سلام نہیں کرتے۔ میرے دوستو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 7 بندے قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، 7 بندے، ان 7 بندوں میں سے 2 وہ بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن رب العالمین ان 2 بندوں کو جو اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان 2 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان 2 بندوں کام کیا ہے؟ صرف محبت، بس صرف۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جو سبز ٹیلوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی باتوں کو یاد کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم یوں کرتے تھے، پچھلی باتوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ سوال کیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا یحابون باللہ، یہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ تیسری حدیث اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک بندہ داخل ہوا، اس کے داخل ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ اس مسجد میں داخل ہوگا نا وہ بندہ جنتی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جنتی۔ صحابہ اکرام جستجو میں پڑ گئے بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ داخل ہوا ہے، اس کے بازوؤں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے۔ وہ بندہ آ گیا، بیٹھ گیا، نماز ہوئی۔ دوسرے دن بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابھی جو دروازے سے بندہ داخل ہوگا یہ بندہ جنتی ہے۔ اس دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن بھی اس طرح ہوا۔ وہ جو صحابی پہلو میں بیٹھے تھے جستجو میں پڑ گئے، تلاش میں پڑ گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ عمل کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ کے پیغمبر نے 3 دن بشارت دی ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟
دوسرے دن اس بندے کے ساتھ گئے اور کہنے لگے اے عمی یا عمی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں تھا کہ رات کو تہجد پڑھیں گے، عبادت کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے میرے بھتیجے، جو میں کھانا کھاؤں گا وہی تو کھائے گا۔ رات گزاری۔ فرماتے ہیں رات کے وقت میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھتا تھا کہ ابھی اٹھے گا، وضو کرے گا، مصلی پر کھڑا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، جتنے تہجد کے نفل میں نے پڑھے اتنے ہی اس نے پڑھے، جتنی میں نے دعا کی اتنی ہی انہوں نے کی۔ دن گزرتا چلا گیا، دن میں بھی جو کام میں نے کیا وہی انہوں نے کیا۔ 3 دن گزر گئے، جتنی عبادت میں نے کی اتنی عبادت انہوں نے کی، کوئی زائد کام نہیں کیا۔ جب چوتھا دن آیا نا، میں نے اس کے پلو کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا چچا جان میں تو اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے 3 دن آپ کے نام لے کر بشارت دی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ وہ عمل بتائیے مجھے جو عمل آپ کرتے ہیں اور اللہ نے اس عمل کو قبول کر کے آپ کو جنت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرمانے لگے میرے بھتیجے میں کوئی اور کام تو نہیں کرتا، ہاں یہ بات ضرور ہے اس دنیا میں جتنے لوگ بھی آج بس رہے ہیں، چاہے تو ہے، چاہے میرا دشمن، چاہے میرا دوست، چاہے میرے خلاف سازشیں کرنے والا، جتنے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں ان سارے لوگوں کے بارے میں میرے دل میں ذرہ برابر بھی بغض نہیں پایا جاتا، ہر انسان کے لیے میرے دل میں محبت پائی جاتی ہے۔ چھوٹا سا عمل کتنا وقت لگتا ہے دل کو صاف کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا وقت بھی نہیں لگتا۔ تو اصل موضوع دوسرا ہے جی، یہ تو درمیان میں بات آئی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے سلمان اور ایک ہے سلیمان۔ سلیمان جو ہے نا وہ پیغمبر ہے، سلیمان ابن داود جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ یہ ہے سلمان، اس میں یا نہیں ہے، وہ سلیمان اس میں یا ہے۔ یہ مسند احمد میں انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، اور جب واقعہ سنایا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا باقی صحابہ سب کو سناؤ اپنا واقعہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو پہلی جلد ہے نا، اس کی سب سے آخری جو حدیث ہے وہ یہی ہے، باب اسلام سلمان الفارسی، حضرت سلمان فارسی کس طرح اسلام لائے۔ امام بخاری نے اس کو مختصر طور پر ذکر کیا اور مسند احمد میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں ایران کا تھا، فارس، ایران کو فارس بھی کہتے ہیں، ایران بھی کہتے ہیں۔ میں ایران کا تھا، مجوسی گھر کے اندر میں نے جنم لیا۔ میرے والد نے میری یہ ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا تو نے اپنے معبد خانے کے اندر ہر وقت آگ جلانی ہے، آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ مجوسی آگ کی چونکہ عبادت کرتے ہیں، اگر بجھ گئی تو تیری خیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے آگ جلانا شروع کر دی، اپنے معاشرے کے اندر میں بڑا معزز بن گیا۔ جس طرح ہمارے ہیں جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا، یا مسجد کی جو خدمت کرتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں جو آگ شاگ جلاتا وہ معزز قسم کا سمجھے جاتا۔ ہر انسان مجھے عزت کی وجہ سے عزت کی نظروں کے ساتھ دیکھتا، آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا میں۔ ایک دن میں یوں ہی سفر کر باہر نکلا نا، میں عیسائیوں کے ایک گرجے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے صلیب لٹکائی ہوئی ہے، پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ جو اصل عیسائی ہے نا، اصل وہ صلیب کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس وقت نہ ابھی تو شاید باقی نہ ہو، نہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں نہ صلیب کی کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔
یہ جنہوں نے 2 نبریاں شروع کر دیں تو وہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے معبود بنا لی. یہ اصل عیسائی تھے صلیبی، عبادت کر رہے ہیں اپنے گرجا کے اندر. میں نے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کہ میرا مذہب جھوٹا ہے، یہ مذہب سچا ہے. یہ جستجو، یہ ہدایت کی تلاش ہو رہی ہے ابھی. میں گھر واپس آیا، میں نے بابا کو بتایا، بابا جان میں عیسائیوں کے گرجے میں گیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا مذہب جھوٹا ہے ان کا مذہب سچا ہے. بابا نے مجھے جھڑک دیا اور کہا آئندہ نہ جانا ادھر. میں دوسرے دن بھی گیا. جب میرے باپ کو پتہ چلا نا کہ میرا بیٹا تو اپنا دین چھوڑ رہا ہے، دوسرے دین کی طرف جا رہا ہے، میرے بابا نے مجھے بیڑیوں میں جکڑ دیا، قید کر دیا مجھے. اب میں نے کچھ اپنے دوستوں سے رابطہ کیا کہ مجھے پادریوں سے ملاؤ جو پادری اس گرجے کے اندر ہیں. میرے دوستوں نے مجھے چھڑا کر اس پادری کے پاس لے گئے. میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا تمہارا سب سے بڑا مرکز کہاں ہے؟ جس طرح ہمارا مرکز مکہ ہے، تمہارا مرکز کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا شام کے اندر ہے، ادھر چلا جا تجھے مرکز مل جائے گا. سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے ایک قافلے سے رابطہ کیا کہ جب تم جانے لگو نا شام کی طرف تو مجھے ضرور بتانا. انہوں نے بتایا. یہ گھر سے آپ بھاگے ہیں، نکلے ہیں گھر سے. میرے دوستو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی غریب گھرانے میں جنم لینے والا لڑکا نہیں ہے، امیر کبیر گھرانے کا لڑکا ہے، بہت زیادہ مالدار باپ کا بیٹا ہے. اس قافلے کے ساتھ اب شام کی طرف جا رہے ہیں. شام میں جب پہنچے وہاں پر انہوں نے ایک پادری سے ملایا. کہنے لگے میں اپنا مذہب چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے ماں باپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، دوستوں کا پیار قربان کر کے آیا ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں. اس نے کہا کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا یہدی الیہ من ینیب، ہدایت کی تلاش میں آیا ہوں، ہدایت کی جستجو میں آیا ہوں. اس نے کہا ادھر ہی رہ جا، میری خدمت کر، اس گرجے کی خدمت کر، تو ہدایت پر ہوگا. حضرت سلمان فارسی نے مجوسی مذہب چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا، کیونکہ اس وقت عیسائی مذہب جو ہے وہ ٹھیک تھا نبی اسلام کے زمانے سے پہلے. حضرت سلمان فارسی کی جو عمر ہے نا یہ بہت زیادہ تھی. کچھ نے لکھا کہ ان کی عمر 400 سال تھی اور کچھ نے لکھا کہ 350 سال تھی. زیادہ تر محدثین نے لکھا کہ ان کی عمر 250 سال تھی. 250 سال سے نیچے کسی نے بھی نہیں لکھا، سب سے اس کے اوپر ہی اوپر. ہم کم از کم 250 سال مان لیتے ہیں. فرماتے ہیں میں خدمت کرنا شروع کر دی، میں نے اس کی خدمت ہو رہی ہے. لیکن فرماتے ہیں جس پادری کے پاس میں تھا یہ پادری کوئی نیک بندہ نہیں تھا، لوگوں سے چندے وصول کر کے لاتا، اپنے مٹکے بھر رہا تھا، ادھر سے اشرفیاں لاتا، ادھر اپنے گھر کے اندر اکٹھے کیے جا رہا تھا. میں دیکھتا رہا، لیکن وقت گزرتے گزرتے اس پادری کی موت ہو گئی. جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اس کو دفنایا جائے، میں نے یوں اونچا اعلان کر دیا، میں نے کہا ھذا رجل خبیث، یہ تو بڑا بد کردار انسان تھا، تمہارا مال کھایا کرتا تھا. لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، امام صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ہمارے پادری کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا دلیل دیتا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. میں نے اندر سے وہ سارے مٹکے لا کر ان کے سامنے توڑ دیے. میں نے کہا جو تم نے مال اس کو دیا یہ تمہارا مال ہے. گرجے پر نہیں لگاتا تھا، اپنے بینک بھر رہا تھا، اپنی تجوریاں بھر رہا تھا. لوگوں نے بجائے اس کا جنازہ پڑھنے کے اس کو پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا. اس کی جگہ پر اب دوسرا پادری آ گیا. سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ پادری بندہ درست تھا،
نیک انسان تھا، اللہ کی عبادت بھی یہ کیا کرتا تھا، لوگوں کا مال بھی نہیں کھاتا تھا۔ اس کی عمر گزرتی گئی، ایک دن یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے عرض کیا میں کہاں جاؤں گا؟ اب آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ پادری کہنے لگا تو فلاں کا علاقے میں چلا جا، جس علاقے کا نام موصل ہے، موصل کا علاقہ، وہاں چلا جا۔ فرماتے ہیں میں موصل کے علاقے میں آیا، ادھر بھی پادری کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ بھی بندہ نیک تھا، میری زندگی کے اندر یہ بندہ بھی چل پڑا۔ جب مرنے لگا تو میں نے کہا حضور اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا تو نصیبین کے علاقے میں چلا جا۔ میں اس علاقے میں آ گیا، خدمت کرنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں یہ بھی میری زندگی میں چلا گیا۔ میں نے کہا نا عمر بہت زیادہ تھی۔ اب میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ یہ کہنے لگا اب تو اس طرح کر، فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں پر جانا، وہاں ایک پادری ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ فرماتے ہیں میں اس علاقے میں آ گیا، یہ علاقہ بھی ختم ہو گیا، یہ بندہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ 4 پادریوں کا زمانہ انہوں نے دیکھ لیا، ان کے آخری زمانے میں آتے ہوں گے۔ اب جب چوتھا پادری دنیا سے جانے لگا نا، عرض کرتے ہیں حضور اب میں کہاں جاؤں؟ پادری کہنے لگا اب تجھے سچی بات بتاؤں نا، اب اس دنیا میں کوئی بندہ بھی جو عیسائی مذہب حقیقی تھا اس پر نہیں رہا، سب نے عیسائیت کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق جو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں گے ان کا زمانہ قریب ہے۔ میں ان کی 4 نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس علاقے میں چلے جاؤ، مجھے امید ہے کہ اس علاقے میں وہ آئیں گے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں 4 نشانیاں انہوں نے بتائیں۔ پہلی نشانی کہ وہ نبی جس علاقے میں آئے گا اس علاقے میں کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہوں گے۔ دوسری نشانی وہ بندہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے۔ تیسری نشانی وہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ تحفہ اور ہدیہ قبول کر کے کھائیں گے۔ چوتھی نشانی جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے یوں دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ترمذی شریف کے اندر شمائل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ کبوتری کے انڈے سے تھوڑی بڑی تھی اور مرغی کے انڈے سے تھوڑی سی چھوٹی تھی۔ یہ ادھر 2 کندھوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گوشت تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں مہر نبوت۔ جستجو میں پڑ گیا، فرماتے ہیں پھر میں نے ایک قافلے سے رابطہ کیا جو عرب کی طرف جانے والا تھا۔ میں نے اپنا بہت سارا مال ان کو دیا اور میں نے کہا کہ جب تم اس علاقے میں جانے لگو تو مجھے ساتھ لے کر جانا، یہ سارا مال تمہارا ہے۔ ہدایت کے لیے سارا مال قربان کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی اب ان لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں عرب کی طرف۔ فرماتے ان لوگوں نے مجھ سے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ میرا سارا مال بھی لے لیا اور مجھے غلام بنا کر اور لوگوں کو بیچ دیا۔ مال سارا لے لیا اور تاجروں کو کہا کہ یہ غلام ہے، یہ تم لے لو، جس طرح یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا قافلے والوں نے۔ اب مال بھی چلا گیا، غلامی تھی، آزادی تھی، وہ بھی غلامی میں بدل گئی۔ ماں باپ تھے وہ بھی چھوڑ دیے، بہن بھائی بھی چھوڑ دیے، کنبہ قبیلہ بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا۔ میرے دوستو سچی باتیں بتاؤ، یہ سب کچھ جو سلمان فارسی نے چھوڑا ہے یہ کس کے لیے چھوڑا؟ ہدایت کے لیے، اللہ کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں 10 بندوں کے بکتے بکتے، ایک نے خریدا، دوسرے نے خریدا، تیسرے نے خریدا، 10 بندوں نے مجھے خریدا۔ آخر بکتے بکاتے میں مدینہ کے علاقے میں آ گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں اس طرف بھی کھجوریں ہیں، ادھر بھی کھجوریں ہیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہو نہ ہو یہی علاقہ ہے۔
فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے مالک کے کھجوروں والے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا کہ نیچے سے ایک یہودی بندہ آیا، میرے مالک کو کہنے لگا اللہ ہلاک کر دے انصار کو، مدینہ کے لوگوں کو اللہ ہلاک کر دے۔ ان لوگوں نے تو بڑا عجیب کام کرنا شروع کر دیا ہے، ایک بندہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے وہ سارے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور کہنے لگا اس سے اگلی بات بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ حضرت سلمان فارسی ادھر سن رہے ہیں اوپر کھجور کے درخت پر، فرماتے ہیں میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، میرا جسم کانپنے لگ گیا، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی اب وہ منزل قریب آ گئی، جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا وہ منزل قریب آ گئی، جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑا وہ منزل قریب آ گئی۔ فرماتی ہیں میرا جسم سارا کانپنے لگ گیا، میں جلدی جلدی نیچے اترا، جب میں نیچے اترا تو میں نے اپنے مالک سے کہا مالک یہ بندہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے مجھے ایک تھپڑ لگایا، اس نے کہا کام کر اپنا جو بھی کہہ رہا تھا، غلام ہے تیرا کیا کام ہے؟ لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ اب منزل نزدیک آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں اٹھا اپنی جگہ سے، موقع پا کر اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا، میں نے ساتھ کچھ کھجوریں بھی لے لیں، میں نے سامنے رکھی، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا ایو شیء ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ھذا ھذہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے قبول فرمائی۔ آپ نے فرمایا ارفع من عندی، اس کو میرے آگے سے اٹھا لے، میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ صحابہ کو فرمایا کھا لو۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میں پھر کھجوریں لے کر گیا، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ھذہ ھدیۃ، یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس میں سے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہونے لگ گیا کہ یہی اللہ کا رسول ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے پیغمبر کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ سلیمان میری مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے یوں کپڑا ہٹایا، حضرت سلیمان فارسی نے جب مہر کو دیکھا نا تو پورا یقین ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اور مہر نبوت کو چومنے لگ گئے۔ وہ جو سیلاب حضرت سلیمان فارسی کے اندر کئی عرصے سے امڑ رہا تھا وہ آنکھوں کے ذریعے بہنے لگ گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رو رو کر اپنا سارا واقعہ بیان کرنے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلمان یہ واقعہ سارا صحابہ اکرام کو بھی سنا، ان کو بھی پتہ چلے کہ تو نے کتنی مشقتیں بیان، کتنی مشقتوں سے تو گزرا ہے۔ میرے دوستو یہ ہدایت ہے، یہ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے چل کے آئے۔ ایک بندے نے ساری زندگی سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد کرنا گوارا نہیں کیا، اب وہ یہ سمجھے کہ میرے مرنے کے بعد میری کل خوانی کی جائے گی، مجھے ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اتنا سستا دین نہیں ہے، اتنا سستا ایمان نہیں ہے، اتنی سستی ہدایت نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش چاہیے، اس کے لیے تو بڑی مشقتیں چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو ذہن میں غلط فہمی ڈال دی گئی ہے نا کہ مرنے کے بعد ثواب ملے گا، ثواب ملتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس بندے کو ملتا ہے جس کی زندگی میں کچھ کیا بھی ہو۔ ایک اور حدیث، وقت ہو گیا ہے، مستدرک حاکم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوری ایک حدیث جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے۔ غزوہ تبوک جو تھا نا، غزوہ تبوک، اس کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا وہ اعلان اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں تھا۔ وہ اعلان یہ تھا
کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس تھوڑا سا زیادہ مال ہے نا وہ لے کر آ جاؤ اور سارے آ جاؤ۔ اب اس کے اندر یہ قانون بن گیا کہ جو بندہ غزوہ تبوک میں نہیں جائے گا وہ منافق ہے، یہ قانون بن گیا۔ اب منافقین آ رہے ہیں، اپنے بہانے دے رہے ہیں، پورا واقعہ ذکر نہیں کرتا ہوں، بس تھوڑی سی۔ اللہ کے پیغمبر لشکر لے کر گئے ہیں، 30,000 کا لشکر، تبوک کی سرحد پہ جانا ہے۔ وہ کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر نکلا ہے، یہ مدینہ سے 500 یا 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، منافقین آ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر خالی ہیں، یہ بہانہ اللہ کے پیغمبر اجازت دے رہے ہیں۔ جب ادھر پہنچ گئے تو اللہ کے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں بھی نہیں آیا، فلاں بھی نہیں آیا۔ آپ آگے سے فرما دیتے کہ نہیں آیا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ فرما دیتے۔ لیکن جب ایک صحابی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں آیا، آپ غصے میں آ گئے، پسینہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری نہیں آیا، چونکہ یہ مخلص صحابی تھے اور یہ تو ہر وقت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے۔ ابو ذر غفاری نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری نہ آئے؟ اصل میں واقعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کا اونٹ اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، صحرا کے درمیان بیٹھ گیا، نہیں جاتا ہے جی۔ ابو ذر غفاری اس کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں ہے، پھر اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ میرے دوستو، قربانی دیکھی ابو ذر غفاری کی، دین کی طرف دیکھی ابو ذر غفاری کی، دین کے ساتھ محبت دیکھی ابو ذر غفاری کی۔ جتنا بھی مال اس اونٹ پر لدا ہوا تھا، ابو ذر غفاری نے وہ سارا مال اٹھا کر اپنے کندھے پر اٹھا لیا، سارا مال۔ صحرا کا سفر ہے، رستے میں پانی بھی پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے۔ دور سے جب صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، بال اس کے اڑے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کندھے پر ایک بورا اٹھایا ہوا ہے، لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر یوں اپنی نظروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں کاش یہ ابو ذر غفاری ہو، کاش ابو ذر غفاری ہو۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کا بھی دل یہی تھا کہ یہ ابو ذر غفاری ہو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب وہ بندہ نزدیک آ گیا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہی ابو ذر غفاری ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے یارو ابو ذر غفاری کو دیکھو، آج اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا اور اکیلا ہی حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اور ان کا واقعہ پھر آگے ہوا بھی یہ، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ مدینہ سے باہر نکل گئے، ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ، کیونکہ اس وقت مال و دولت آنے لگ گیا تھا، زکوٰۃ لینے والے بندے کم ہو گئے تھے، تو صحابہ اکرام کے پاس کچھ مال پڑا ہوتا تھا، تو یہ کہتے کہ گھر میں مال نہیں رکھو، یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، جھگڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ مدینہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، آپ ادھر چلے جائیں۔ یہ ادھر چلے گئے، پھر ادھر ان کی موت ہوئی، اکیلے موت ہوئی۔ اور میرے دوستو، موت کا منظر بھی بڑا عجیب ہے، تنے تنہا ہے، ایک بوڑھی بیوی ہے ساتھ۔ وہ فرماتی ہیں ابو ذر اگر آپ کی موت آ گئی تو میں کیا کروں گی؟ فرمانے لگے میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا کہ ابو ذر اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا جائے گا، اور علاقے میں جس میں اس کی موت ہوگی وہاں پر مسلمانوں کا ایک لشکر گزرے گا جو اس کی تدفین و تکفین کرے گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے چوراہے پر رستے پر رکھ دینا۔ بیوی نے یوں ہی کیا۔ دور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت کسی مہم پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس پہ موت آ گئی ہے۔ فرمانے لگے بڑھیا یہ بندہ کون ہے؟ بڑھیا نے بتایا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے، موت ہو گئی۔
رونے لگ گئے اور فرمانے لگے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو ذر ابھی اکیلا آ رہا ہے، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھایا۔